جناب اسپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان کی حالت ہم سب کے سامنے ہے. یہ جو 4-5 مہینے ہو رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب، دن بدن بلوچستان کی حالت خراب ہوتا جا رہا ہے. اور بہرحال ہم ہمارے جتنے بلوچستان کے نواب ہیں، سردار ہیں، میں نے پہلے بھی تقریباً 3-4 مہینے پہلے بھی یہاں پہ اسپیچ کیا کہ بلوچستان ہم سب کا بلوچستان ہے. اور ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان اینی ٹائم جب اسپیچ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پہلے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسٹیٹ کے بارے میں. مگر بلوچستان کی حالت جناب اسپیکر صاحب، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اور خاص طور پر جناب اسپیکر صاحب ہمارے ورکر کارکنوں کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں. وہ ڈیرہ غلام سرور جیسا شہید کو کیا. مفتی شامل ہمارے ایک بزرگ، ایک معزز تربت کے تھے. انڈیا کا راہ، وہ انڈیا کے چینل، اس کو کیا کیا چلا رہے ہیں بھائی. ہم نے اس کے انڈیا کے چینلوں میں چلا رہے ہیں اس کو. وہ ایک عالم تھا، وہ ایک محب وطن تھا، وہ ایک پاکستانی تھا. اور انڈیا کے چینل اس کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں. ہمارے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہیں جناب اسپیکر صاحب. ہمارے کارکن وغیرہ ان کو ایک ایک چن کے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو شہید کر رہے ہیں. صحافی تھا ایک خزدار میں، صدیق مینگل تھا، اس کو شہید کیا. نوشکے میں ہمارے ظہور ایک ورکر کارکن تھا 5 مہینہ پہلے، اس کو بھی شہید کیا. اسی طرح ہم کس کے نام لے رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب؟ خدا را حبیبی وقت ہے. حبیبی ہم آل پارٹیز، وزیر اعلیٰ صاحب، سی ایم سرفراز صاحب، آپ ایک بلوچ ہے، ایک ورکر ہے، ایک کارکن ہے. آپ سردار نہیں ہیں، آپ نواب نہیں ہیں، آپ ایک ورکر کارکن ہیں. میں بیسے ایک ادنا سا ورکر کارکن، میں تمام پاکستان کے، تمام بلوچستان کے پارٹی کے ہولڈروں کو کہہ رہا ہوں، خدا را بلوچستان کے آئیں بیٹھے، بلوچستان کی حالت پہ آئیں بیٹھے. دن میں 100 قتل، 50 قتل، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ہم لوگ مسلمان ہیں، آخر ہم لوگ اس دنیا سے جناب اسپیکر صاحب آخر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ سردار ہے، چاہے وہ نواب ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ ضابط بھی ہو، آخر جانا ہے. آخر اللہ کے سامنے ہم کیا کہیں گے؟ تو اصل دنیا تو وہی ہے، ادھری سے شروع ہوگا جناب اسپیکر صاحب. یہ فانی دنیا ہے، یہ 50 سال، یہ 60 سال، یہ 70 سال کی دنیا ہے. آخر ہم کام کریں کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں، پیش ہوں کہ ہم نے آپ کے بندوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے ہم نے کیا سوچا. وزیر اعلیٰ صاحب، خدا را آپ ہمارے سی ایم بلوچستان ہیں، آپ ہمارے جتنے پارٹیز کے سربراہ ہیں، اینی ٹائم بلائیں، ہم اپنے رائے آپ کو دیں گے، ہم اپنے مشورے آپ کو دے دیں گے. بلوچستان کے لیے سوچیں، پہلے بلوچستان کے لیے سوچیں. پاکستان ہم لوگ سب کا ملک ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ اور آخر ہم لوگ کیا کریں؟ آپ بتا دیں. بائی روڈ ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں، ٹرینوں کا یہ حالت ہے. آپ بتا دیں سر، آپ یہاں سے اگر آپ سوراب خزدار جائیں، یہاں سے اگر آپ نوشکے جائیں، حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے جناب اسپیکر صاحب. میرے پاس جناب اسپیکر صاحب اگر ایک گن مین ہے یا 2 ہیں، میں اللہ کا نام لیتا ہوں جناب اسپیکر صاحب. اس حالتوں میں سفر کرنا ایک رسک ہے جناب اسپیکر صاحب. ہمارے آئی جی صاحب، پولیس صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے تمام جتنے بندے ہیں، ہمارے سینیٹر صاحب دنیش صاحب آئے، اس کو بھی ویلکم کرنا ہے. ہم سب بیٹھے، اس کے لیے سب سوچیں یہ کیوں یہ حالت اس طرح ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ کس کا قصور ہے، یہ کس نے یہ حق بلوچستان میں شروع کیا ہوا ہے، اس کا گناہگار کون ہے؟ ضابط ہے، میں ہوں، کون سا پارٹی ہے کہ اس حق کو اس نے شروع کیا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب. اس پہ بھی ابھی وقت ہے، اس پہ بھی ابھی تک ٹائم ہے جناب اسپیکر صاحب بیٹھنے کا. جو نواب آج ناراض ہے اسمبلیوں سے، اس کو بائی پاس کیا ہوا ہے، یا اس لوگوں کو اسمبلیوں سے اس لوگوں کو ہم لوگوں نے نکالا ہوا ہے، جو سردار ہے، خدا را وہ جو بات الیکشن ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ چھوڑے. آپ کو الیکشن اسمبلی سے ہم لوگوں نے بائی پاس کیا ہے، قومی اسمبلی سے آپ کو بائی پاس کیا ہے، سینٹ سے بائی پاس کیا ہے. وہ ناراضی اپنے جگہ میں،
اب یہاں آئیں ہم سب کا فرض بنتا ہے. چلے آج میں MP ہوں, کل نہیں ہوں گا, مگر ایسے حالتوں میں ہم سب آ کے بیٹھے. یہ میں کہتا ہوں ہم سب مسلمان ہیں, ہم لوگوں نے سب کلمہ پڑھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ قرآن پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. خدا را جو باتیں الیکشن میں جس پارٹی کو اگنور کیا ہوا ہے, خدا را میں ابھی اس پارٹی والوں کو کہہ رہا ہوں, جو بھی ہیں دل ناراضی ہیں اسٹیٹ کے ساتھ, جس کے ساتھ آپ کا ناراضی ہے, ویلکم کریں CM صاحب, اس لوگوں کو بولو آئیں بیٹھ. آپ کا جو ناراضی ہے اس کو وہ الگ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اسمبلی سے بائی پاس کیا ہوا ہے, آپ کو قومی اسمبلی سے بائی پاس کیا ہوا ہے. اب یہ ایسے حالتوں میں یہ بلوچستان ہم سب کا گھر ہے جناب اسپیکر صاحب. بلوچستان تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب, تاریخ میں 10-15 سالوں میں آپ دیکھیں بلوچستان ایسا نہیں ہوا, جس میں بیٹھنے کا ضرورت ہے جناب اسپیکر صاحب. اس میں ہم سب مل کے بیٹھیں, اپنا رائے دے دیں, بات کریں, ڈائلاگ کریں. ابھی اگر بات نہیں مانتے ہیں 10 دفعہ بات کریں, کیا چاہتے ہیں بھائی, آپ کیا چاہتے ہیں, آئیں بیٹھیں. ہم سب جانے کے لیے ڈائلاگ اس لوگوں کے بات کرنے کے لیے ہم سب جا کے کہ خدا را بیٹھیں, بات کریں. آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے اس بلوچستان سے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا مطالبہ کیا بتا دیں. بلوچستان اسٹیٹ, ہمارے اسٹیٹ سن لیں اس لوگوں کے بات. بہرحال جناب اسپیکر صاحب جتنا بات کریں بہت کم ہے. CM صاحب بیٹھے ہیں, مشورہ دے دیں. CM صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, بیعت جمعیت علماء کرام کے ایک کارکن, ہم اپنے پارٹی چاہے نیشنل پارٹی کے ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب بھی بیٹھے ہیں. اس میں سردار اختر مینگل صاحب یہاں پہ نہیں ہے, اسمبلی سے آؤٹ ہے, اس کو بھی بتا دیں, اس کو بھی دعوت دے دیں, وہ بھی بلوچستان کا فرزند ہے, وہ بھی آ جائے. نواب خیر بخش مری کے سر, اس کے فرزند جو بھی ہیں اس کو بھی بلائیں, وہ بھی آ جائیں, بات کریں, سب آ جائیں, بات کریں. بھائی اس میں بات کریں, یہ وجہ کیا اس طرح ہو رہا ہے, دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے. ہمیں باہر ملک کیا کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب, باہر ملک انڈیا کا چینل تو ہمیں تو بالکل ایسا کیا ہمارے جو بندے مفتی شامر کو شہید کیا, میں کہتا ہوں وہ پورا ایک دن میں اس نے جمعیت علماء کرام کا, یہ پورا ایک دن میں اس نے سارے چینلوں میں مفتی شامر کا ویڈیو چلایا. ابھی آپ اندازہ لگائیں جناب اسپیکر صاحب, یہ حالت ہے بلوچستان کا. بلوچستان میں دوست نہیں, بلوچستان کے دشمن ہیں سر. جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو کہتا ہوں, وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب آپ کے سامنے بات باندھتا ہوں, بیعت مسلمان, بیعت کارکن, مجھے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے, آپ کو بھی سب کو جانا ہے. نوابوں کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں, سرداروں کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں. خدا رہائیں بیٹھیں, رسول کے واسطے, نبی کے واسطے آئیں بیٹھیں, اس بلوچستان کو امن کریں. بلوچستان کے امن ہم سب کی امن ہے جناب اسپیکر صاحب. تھینک یو. میں آخر میں اپنے بات کنکلوڈ کرتا ہوں, اور ہمارے عاصم خورد گیلو صاحب پہلے مجھ سے سر اس اجلاس میں مجھ سے 1-2 باتیں ہوئے تھے, اس سے معذرت چاہتا ہوں. میرے بزرگ بندے ہیں, اجلاس میں ہوتے رہتے ہیں. عاصم خورد گیلو صاحب, ہم اگر سوال لاتے ہیں قرارداد واشق کے لیے لاتے, میں اپنے ذات کے لیے نہیں لاتا ہوں. میں اپنے ذات کے لیے ایک چیز نہیں مانگوں گا, نہ آپ سے مانگوں گا نہ اس سے. CM صاحب اگر بلوچستان واشق آئے ہیں, میں نے اس کو خود بولا سر آپ جو دینا ہے واشق کو ترقی دے دیں. اس میں CM کا بھی مشکور ہوں, چیف سیکرٹری بلوچستان کا بہت محسن ہے, اس نے بھی جو بھی ہوتا ہے میں قرارداد سوال لاتا ہوں. اس میں اگر آپ کو اس اجلاس میں تھوڑا آپ کا کیا ہوا ہے تو میں دل آزاری ہوں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو جناب. اوکے, تھینک یو جناب علی